ایک اسٹیٹس کے نیچے نا میرے ایک خاتون نے کمنٹ کیا، اللہ ان کی مشکلیں آسان کریں. پتہ نہیں وہ کس غم سے اور کیا ایکسپیرئنس ہے ان کا کہ انہوں نے اس طرح کا جملہ ادا کر دیا. انہوں نے کہا کہ نا علی بھائی آپ میرے لیے دعا کریں کیونکہ اللہ میری تو سنتا نہیں، کیا پتہ آپ کی سن لے. اور یہ بہت کامن جملہ ہے. دیٹ واز ویری ہارٹ بریکنگ. اور یہ بڑا بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اب پتہ نہیں اس کے پیچھے یا تو یہ سوچ ہے کہ پتہ نہیں مجھے بڑا نیک سمجھتے ہیں لوگ، یا یہ سوچ ہے کہ میری تو سنی نہیں اللہ نے، چلو کسی اور سے دعا کرا کے دیکھیں. تو دونوں ہی سوچیں غلط ہیں. میرے والد صاحب بڑا زبردست کا جواب دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے شیطان کی دعا کو رد نہیں کیا. سبحان اللہ. یہ آپ کی دعا کو رد کر دے گا کہ شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی اور کہا قال ربی انظرنی الی یوم یبعثون، کہ اللہ مجھے نا قیامت کے دن تک کی مہلت دے دے. اس کو یہ بات پتہ تھی کہ اس بارگاہ سے جو مانگیں گے نا وہ مل جائے گا. تو فوراً مانگ لی اور اللہ نے دے دیا. یعنی اللہ اگر اتنا بڑا اللہ کی بغاوت کر رہا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے، کہتا ہے میں نے سجدہ نہیں کرنا، اور ساتھ ہی دعا بھی مانگ رہا ہے، اللہ نے دعا قبول کر لی. تو بھائی آپ یہ نا آپ شیطان سے بڑی تو اللہ معاف کرے نہیں ہے نا، تو آپ کی بھی اللہ سن لے گا انشاءاللہ. میں اس کو ایک اور اینگل سے میں دیکھتا ہوں کہ اب جیسے کچھ یوتھ ہم سے پوچھتے ہیں نا، آپ سے بھی پوچھتے ہوں گے کہ دیکھیں جی آپ نے کہا کہ اللہ سے فل بلیف کے ساتھ مانگو اور اللہ ڈیفینیٹلی دے گا، اس بلیف کے ساتھ دعا میں انٹر ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے اسی بلیف کے ساتھ مانگا لیکن پھر بھی نہیں ملا. تو وہ ایک کو تو میں نے بلکہ مثال بھی دی، میں نے کہا اچھا تم یہ بتاؤ، دیکھو تم مختلف دعائیں کرتے ہو دن میں. اس نے کہا بالکل نماز میں بھی کرتے ہوگے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ تو بڑی کامن دعا ہے سب کرتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ بھی کرتے ہوگے. اس نے کہا کرتا ہوں. ہدایت کی بھی کرتے ہو؟ اس نے کہا کرتا ہوں. جنت مانگنے کی بھی کرتے ہو؟ بالکل. تو میں نے کہا کہ دیکھو تم جو دعا قبول کروانا چاہ رہے ہو نا کہ میری فلانے سے شادی ہو جائے، فلانی سے شادی ہو جائے، تو اس کے ساتھ تم یہ دعائیں بھی کر رہے ہو مجھے جنت مل جائے، مجھے ہدایت پہ رکھ ہے اللہ، میری دنیا آخرت سنوار دے. تو اگر تمہاری وہ والی دعا قبول ہو گئی ان دس سینس کہ تمہاری واقعی شادی ہو گئی، تو شاید تمہاری جنت بھی چلی جائے، تمہاری دنیا آخرت کی بھلائی بھی چلی جائے، ہدایت بھی چلی جائے. اور ایسا ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، آپ کی غلط جگہ شادی ہو جائے تو لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، لوگ بیکار ہو جاتے ہیں، لوگوں کی دنیا آخرت خراب ہو جاتی ہے. تو جس رب سے تم مانگ رہے ہو جس یقین سے، اس کو پتہ ہے کہ بھائی اس کو میں نے کس طرح سے دینا ہے، کب دینا ہے، اور دینا ہے کہ نہیں دینا ہے. اب دیکھیں نا آخرت کے لیے بھی اللہ نے سیو کرنا ہے بہت سی چیزیں. تو بس یہ انسان تھوڑا بے صبر ہے، بلکہ ہم سب بے صبر ہیں، اللہ ہم سب کو صبر دے. بٹ ریسٹ ایشورڈ، یعنی اکارڈنگ ٹو حدیث جیسے آپ نے کہا کہ اللہ سنتا بھی ہے اور اللہ قبول بھی کرتا ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ، نبی نے فرمایا جب تم ہاتھ اٹھاتے ہو یور لارڈ از شائے، ہی از شائے ٹو ریٹرن یو ایمپٹی ہینڈیڈ. یہ شائنس کو تھوڑا ایکسپلین کریں کہ آڈینس کچھ اور نہ شائنس سے سمجھ لے. واٹ از دس ایکسپریشن؟ اس میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حیی کریم، اللہ تعالیٰ بہت حیا والے ہیں، کرم والے ہیں. یستحیی، اللہ کو حیا آتی ہے کہ جب بھی ایک بندہ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے ان یردہما صفراً، کہ ان کو خالی ہاتھ وہ لٹا دے. تو یہ اتنا کریم رحیم و کریم ہے. اگر آپ نے وہ آداب، اور انشاءاللہ ہم اس کا ذکر بھی کریں گے کچھ آداب کا کہ جو ضروری ہیں اور نیسسری ہیں کہ جن کا انسان خیال رکھے تو اللہ دعا ضرور قبول کرتے ہیں. علی بھائی ایک بات یہاں پہ ضروری ہے سمجھنے والی، وہ یہ ہے کہ لوگ عام طور پہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری دعا قبول ہوگی. صحیح. تو اس کا جواب بڑا آسان سا یہ ہے کہ جب آپ نے ان آداب کا اور ان کنڈیشنز کا لحاظ رکھا جو اللہ کی آپ سے ایکسپیکٹیشنز ہے کہ جب آپ دعا مانگیں تو وہ آپ ان کا لحاظ رکھیں، تو پھر آپ کا اللہ کے بارے میں حسن ظن ہونا چاہیے، پازیٹیو اوپینین ہونا چاہیے اللہ کے بارے میں کہ یہ دعا میری قبول ہو گئی ہے. اس کے بعد شک کرنا نا یہ ایک بری بات ہے. یعنی آپ نے کنڈیشنز پوری کی، اللہ نے جو کہا آپ نے پوری کرنی، اس کے بعد بھی اگر آپ شک کریں، اس کا مطلب پتہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اصل میں شک کر رہے ہیں کہ اللہ نے جو قرآن مجید میں دعویٰ کیا نا اپنے بارے میں کہ میں سنتا ہوں، آپ اس کو کوشچن کر رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں شک کا شکار ہو رہے ہیں. یہ بلکہ ایک نیگیٹو بات ہے. بالکل صحیح. تو یہ بلکہ لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ جب یہ بات ضرور آپ دیکھ لیں، میک شور کریں کہ آپ نے ان کنڈیشنز کو پورا کیا ہو، اور وہ کنڈیشنز میں انشاءاللہ آگے ذکر کریں گے، ان آداب کا لحاظ رکھا جائے. آداب میں چلیں ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو اسٹارٹ دعا. اور وہ ایک یہ بھی ہوتا ہے مغیرہ کہ گاڑی چلا رہے ہیں ویسے ہی چلتے چلتے کوئی دعا کر لی. ضروری تو نہیں کہ ہر بار ہی اسی طرح سے آغاز کیا جائے دعا کا. کچھ ہوتا ہے نا کہ دل میں کوئی دعا کر لی، اس کو بھی ذرا آپ ایکسپلین کریں کہ کیا یہ بھی ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل، دل میں بھی کی جا سکتی ہے، جنرلی جو ہے دل میں بھی کی جا سکتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں. تو دل میں کبھی انسان کے دل میں آئے، دیکھیں
دعا کا جو آئیڈیل وے ہے نا وہ یہ ہے کہ کچھ امپیڈیمنٹس ہیں ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ وہ نہ ہوں. اگر وہ امپیڈیمنٹس ہیں, رکاوٹیں ہیں, کچھ ہرڈلز ہیں, تو پھر ہوگا کیا کہ اس کی وجہ سے آپ کی دعا اللہ قبول نہیں کریں گے. اور میں پلیز ایٹ دی اینڈ نا دعا کی قبولیت کا مفہوم بھی تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں, تاکہ ہم میں سے بہت لوگ دعا کی قبولیت کو سمجھتے ہیں کہ صرف جو مانگا ہے وہ مل گیا تو دعا کی قبولیت ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. تو اس میں علی بھائی 2-3 چیزیں ہیں. سب سے پہلی جو ایک عام طور پہ کچھ چیزیں جن کا خیال رکھنا ہے, جو اگر پائی جائیں تو اللہ بالکل قبول نہیں کرتے, ان کے علاوہ اللہ قبول کرتے بھی ہیں, اور وہ اللہ کا قبول کرنے کا انداز بالکل کئی دفعہ فرق بھی ہوتا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے اخلاص, کہ جب بھی آپ نے مانگنی ہے نا صرف اللہ سے مانگنا ہے. اگر آپ نے اللہ سے مانگتے ہوئے درمیان میں اور بھی لوگوں کو شامل کر لیا کہ میں ادھر سے بھی مانگ لوں, کچھ فلاں بزرگ ہیں ان کے تھرو بھی واسطہ بھی, ذرا اس کو وہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے, وسیلے کا معاملہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں, لیکن جنرلی یعنی اللہ کے علاوہ بھی کسی سے مانگ لینا نا. ہمارے یہاں اللہ معاف کرے اللہ کے علاوہ بھی لوگ مانگنے کے قائل ہیں کہ فلاں سے بھی مانگا جا سکتا ہے. بھئی رب بھی دیتا ہے تو فلاں بھی دیتا ہے, نبی سے بھی مانگا جا سکتا ہے. تو ایسی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرتے, جو مرضی ہو جائے. اگر وہ آپ کو بظاہر وہ چیز مل بھی رہی ہے, اللہ معاف کرے, تو وہ آزمائش ہے, وہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی آپ کے لیے آزمائش ہے, وہ دعا کی قبولیت نہیں ہے, کیونکہ وہ نہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, جب اللہ کو تم پکارو تو دین کو خالص کرتے ہوئے پکارو. پہلا ایک اخلاص ضروری. دوسری چیز یہ ہے, جیسے آپ نے بھی ذکر کی, کہ استحضار القلب, کہ جب بھی انسان مانگے تو دل کو حاضر کر کے, دل غافل نہ ہو, اور یقین کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, دل لگا کے دعا مانگے. کیونکہ وہ جو دعا جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے, سیدھی سی بات ہے, ٹھیک ہے نا. تو دل سے مانگی ہوئی دعا واقعی اللہ تعالیٰ, اور انسان کو واقعی اس پہ پھر اطمینان اور سکون بھی ہوتا ہے. میں نے کئی دفعہ, آپ نے بھی دیکھا ہوا, کئی دفعہ ہم دعائیں مانگتے ہیں بہت زیادہ, ہمیں نا سیٹسفیکشن نہیں ہوتی, اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی دعا مانگتے ہیں اس میں انسان کا دل اتنا حاضر ہوتا ہے, اتنی لگن ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر بعد بھی انسان کو نا ایک بہت بڑا بوجھ اپنے کندھوں سے اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے کہ یار میں نے واقعی اللہ سے مانگ لیا. صحیح بات. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ نے گھنٹوں بعد آپ کا دماغ جو ہے نا ادھر ادھر جا رہا ہوتا ہے, آپ ڈسٹریکٹیڈ ہوتے ہیں, اور آپ کو جو ہے نا وہ یعنی آپ کو کہتے ہیں نا آپ کو ایک فیلنگ آف کنٹینٹمنٹ نہیں ہو رہی تھی کہ میں نے یار آئی ہیو ڈن مائی جاب نا. تو اگین یہ چیز بہت ضروری ہے, استحضار القلب, ٹھیک ہے نا, دل غافل نہیں ہونا چاہیے, جیسے آپ نے ذکر کیا. اسی طریقے سے تیسری چیز یہ ہے اکل الحلال, حلال جو ہے نا وہ کھانا. حرام کھانے والے شخص کی اللہ دعا قبول نہیں کرتے. جیسے کہ حدیث میں بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک بندہ بہت بری طریقے سے بہت دور سے لمبا سفر کر کے آتا ہے اللہ کے گھر میں, اور جا کے اللہ کے سامنے نا بڑا عاجز ہو کے, اس کے بال بھی گندے ہیں, یعنی بالوں میں گرد ہے, مٹی ہے, اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے یا ربی یا رب. تو حالانکہ اس کے جو حالت یہ ہوتی ہے کہ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ, کھانا پینا بھی حرام, جو کپڑے پہنے وہ بھی حرام کے اللہ معاف کرے, اور پھر جو وہ آگے غذا لیتا ہے اور جو بڑا ہوا ہے پروان چڑھا ہے وہ بھی کیا ہے حرام سے ہے. تو اللہ کہتے ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ, اللہ اس کی دعا کیوں قبول کریں گے. تو حرام کھانے والے شخص کی, جو لوگ سود میں انوالوڈ ہیں یا کسی کا حق مارنے والے ہیں, یعنی بندہ جو ہے نا سود کھا کے یا پھر کسی کا حق مار کے اب حج کرنے جا رہا ہے, عمرہ کرنے, اور وہاں پہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے رو کے دعائیں مانگ رہا ہے, مطلب اس کو اللہ سے توقع نہیں رکھنی چاہیے. اس طریقے سے چوتھی چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا مانگیں علی بھائی, تو اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کسی گناہ کے بارے میں دعا نہ مانگیں, کوئی اللہ کی نافرمانی کے بارے میں دعا نہ مانگیں. کوئی بندہ کوئی غلط چیز کے بارے میں دعا مانگ رہا ہے جس چیز کی اللہ نے اجازت نہیں دی, تو میں میری بینک میں جاب لگ جائے مثال کے طور پہ, میری سود کا ایک کوئی مطلب اس طرح کی, یا آج یونیورسٹی میں اللہ ان کا دیدار ہو جائے, غلط دعا ہے نا نان محرم کا. تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم, ٹھیک ہے نا, کہ ایک بندے کی اللہ دعا قبول کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ کسی گناہ کے بارے میں دعا نہیں کرتا. اور ایک اور چیز او قطیعۃ رحم, آپ نے فرمایا کہ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کسی یعنی قطع رحمی کے بارے میں دعا نہ کرے, خاندان کے کسی لوگوں کے خلاف دعا نہ کرے. تو اللہ ایسی دعا کو کبھی قبول نہیں, گناہ ہے, اللہ کی نافرمانی ہے. اور تیسری چیز جو ہے یعنی پانچویں چیز علی بھائی وہ یہ ہے کہ انسان جلدی نہ کرے, ما لم یستعجل. حدیث میں الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے رہتے ہیں ایک بندے کی جب تک کہ وہ جلدی نہیں کرتا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جلدی کا مطلب یہ کہتے ہیں, وہ جلدی کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعا کرنے کے بعد تھوڑی دیر بعد چھوڑ دیتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تو مانگی تھی میری قبول نہیں ہوئی. تو ہو سکتا ہے بالکل اللہ قبول کرنے والے تھے. تو جلدی بازی نہ جلد بازی, یعنی اب یہ پیشنس ہے, یہ صبر, اب یہ کتنی جلدی ہے, یہ اب ایک تھوڑا سا ایک ڈسکشن والی بات ہے. اور آگے جو چیز ہے آخری جو چھٹی چیز ہے وہ یہ ہے عدم الاعتداء فی الدعاء, کہ جب بھی انسان دعا کے اندر کرے تو حد سے نہ بڑھے. اور حد سے بڑھنے کی دو مثالیں ہیں, اور بڑی اچھی مثال ہے. یعنی ایک تو مثال یہ ہوتی ہے کہ انسان نا بہت نا علی بھائی ایسی چیز کے بارے میں نہ مانگے جو اللہ نے کچھ اصول بنا دیے ہیں دنیا کے اندر, صحیح, کہ اب یا پھر ایسی, اس کے تین میننگ لے,
مثال کے طور پر کوئی بندہ کہ اللہ میں مروں ہی نہ, میری والدہ کبھی مرے ہی نہ, یہ غلط دعا ہے نا. مطلب اس طرح کر کے اللہ نے اصول بنا دیے دنیا میں کہ ہر بندے نے آنا دنیا سے, ہر بندے نے جانا. اب ایسی دعا مانگنے سے کیا ہوگا, تو اللہ تعالیٰ یہ ناپسند کرتے ہیں اس چیز کو. دوسری چیز یہ ہوتی ہے بعض اوقات کہ آپ کوئی ایسی دعا کریں جس سے اگلے کو کوئی تکلیف ہو, پریشانی ہو, یعنی کسی اور کے لیے وہ نقصان دہ دعا ہو. جیسے میں نے کہا نا کہ معلوم یہ یعنی اس کوئی گناہ کے بارے میں دعا نہ ہو. مثال کے طور ہمارے یہاں کچھ بہت سے لوگ یہ دعا کرتے ہیں, خواتین کرتی ہیں کہ جی, یا پھر مرد کرتے ہیں مثال کے طور پہ, جس کو کسی سے محبت ہے کہ جی میں اس کے بارے میں دعا کر سکتا ہوں کہ وہ مجھے مل جائے. بھائی جب وہ ملے گی تو وہ کسی کا گھر تباہ کر کے ہی آئے گی نا آپ کے پاس. گھر ٹوٹے گا کوئی, یا اس کی موت ہو جائے گی, یا آپ کی طلاق ہوگی تو آپ کے پاس آئے گی نا. اللہ معاف کرے اگر وہ ٹھیک ہے, خوش ہے اپنے گھر میں. ایسی دعائیں ان نیسسریلی کرنا, اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ناپسندیدہ. اور آخری چیز علی بھائی اس میں بہت امپورٹنٹ وہ یہ ہے, اور بہت امپورٹنٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں ہم سب کو سمجھنا چاہیے. عدم الاعتداء کا مطلب یہ ہے کہ انسان نہ, اور اس سے نا ہماری ایکسپیکٹیشنز مینیج ہوتی ہیں, کہ انسان کبھی بھی دعا میں بہت زیادہ اسپیسیفک نہ ہو. اب یہ تھوڑا میں سمجھاتا ہوں, اسپیسیفک نہ ہو. دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں, حدیث میں آتا ہے, میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. ایک صحابی ہیں, وہ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں, تو ان کے جو بیٹے تھے انہوں نے ان کے سامنے دعا مانگی. انہوں نے کہا اللہم انی اسألک الجنۃ واسألک من نعیمها وبہجتها ومن کذا ومن کذا ومن کذا ومن کذا کذا واعوذ بک من النار وسلاس, مطلب یہ. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے نا جنت مانگتا ہوں, جنت کی یہ چیز مانگتا ہوں, وہ مانگتا ہوں, وہ مانگتا ہوں, وہ مانگتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے ایک اور جو صحابی ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول سے, ان کے بیٹے نے دعا مانگی اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنہ اذا دخلتها, کہ اللہ تعالیٰ وہ فلاں ایک مجھے نا ایک ایسا پیلس چاہیے جنت میں جو جنت کے اندر سفید رنگ کا ہو, دائیں طرف ہو, فلاں فلاں جگہ. اچھا. تو ان کے بیٹے نے, ان کے جو والد تھے, دونوں صحابی ہیں, دو دعائیں ہیں, ایک مسند احمد کی روایت ہے اور ایک صحیح الجامع کی روایت ہے. تو ان کے والد نے کہا, ان سے کہا کہ یہ نا حد سے بڑھنے والی بات ہے, صحیح, تو اللہ سے خیر مانگو. اچھا اس سے نا یہ اس میں بڑا ایک سائیکالوجی ہے, ذرا غور کریں اس پہ. جب ہم بہت زیادہ اسپیسیفک ہو جاتے ہیں نا علی بھائی, پھر ہم اللہ سے انڈیو ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں. مثال کے طور پہ جب میں کہوں گا مجھے شادی کرنی ہے تو مجھے ایسی خاتون چاہیے جس کے بال ایسے ہوں, فلاں ہوں, فلاں ہوں, یعنی ہمارے ذہن میں ایک فگر اور امیج ہے. اب جب ہم وہ ایکسپیکٹیشن لگا لیتے ہیں, اب اللہ نے حکمتاً شاید آپ کو وہ نہ دیں, یا اللہ آپ کو اس سے بہتر دے رہے ہوں لیکن اس میں کچھ دوسری چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہوں. اب آپ کی چونکہ ایکسپیکٹیشنز میٹ نہیں نہ ہوں گی, بالکل آپ اللہ سے شکوہ کریں. بالکل. لیکن اگر ایک بندے کی دعا ہے, اللہ جو میرے لیے بہتر ہے, اللہم یعنی خیر کی دعا مانگے اللہ مجھے نیک بیوی عطا کر, وہ جو حدیث میں ذکر کر دیا, جو میرے لیے دنیا کے لیے بہتر ہو, دین کے لیے بہتر ہو. اب پتہ کیا ہوگا, آپ کی ایکسپیکٹیشنز مینیج ہوں گی, آپ اللہ سے انڈیو ایکسپیکٹیشنز لے گئے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہی دعاؤں ان دونوں میں علماء نے ذکر کیا کہ اصل میں حد سے زیادہ مطلب بہت زیادہ اسپیسیفک ہونا, آپ اللہ سے جنرلی مانگو. تو اب کوئی بندہ کہے مجھے گاڑی چاہیے, اور مجھے گاڑی بھی جو ہے نا وہ بلیک فار ایگزامپل وہ سیوک چاہیے, اور وہ اس طرح کا ماڈل چاہیے. آپ کو اللہ مجھے سواری چاہیے, اچھی سواری چاہیے, میری یہ ضرورت ہے, مجھے پورا کر. بہتر کون جانتا ہے آپ کے لیے آپ کی ضرورت کیا چیز ہے. ہو سکتا ہے اللہ آپ کو سے بہتر دے دے, یا پھر اللہ آپ کو ایسی چیز دے دے جو آپ کی نیڈز کے مطابق ہو, لیکن وہ شاید وہ نہ ہو. یہ کتنی خوبصورت ڈیپ بات آپ نے کی. ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اس سے بہتر دے دے اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو, آپ سمجھ رہے ہو نہیں وہ بہتر. ایگزیکٹلی, آپ کہیں نہیں یہ اسپیسیفک یہی چاہیے, اللہ رب العالمین آپ کو کچھ اور دینا چاہتے ہیں, لیکن آپ کی دعا کی وجہ سے ہو سکتا ہے. بہرحال لیکن کچھ چیزیں اسپیسیفک مانگنا اس میں ہر کوئی نہیں, گناہ والی بات نہیں ہے. اوبویسلی آپ مانگ سکتے ہیں, لیکن کہنے کا مطلب اس میں یہ ہے کہ اس میں دیکھیں انسان کے لیے مشکل ہے. پھر اتنا جگرا بھی ہونا چاہیے کہ اگر دیکھیں جب میں کہتا ہوں نا کہ میری شادی صرف ادھر ہو, مجھے یہی ملے, تو پھر آپ جب اللہ کے ساتھ, پھر اگر آپ نے اتنا اسپیسیفک ہونا نا, پھر آپ اتنا جگرا رکھیں کہ اگر اللہ آپ کی بظاہر دنیا کے اندر وہ قبول نہیں کر رہے, پھر آپ کو اس کے پھر اصل مسئلہ یہ کہ اس کے بعد ہم کدھر چلے جاتے ہیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, پھر ہم اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن جس بندے نے خیر مانگی ہے, جو جنرل میننگ میں کر رہا ہے, وہ اللہ سے ناراض نہیں ہوگا. وہ ہر حالت میں جو بھی ملے گا نا, وہ پتہ کیا کرے گا, وہ شکر گزار ہوگا. وہ کہے گا کہ یار اس میں ضرور اللہ کی خیر ہوگی, میں نے اللہ سے خیر مانگی.